میں آیت اللہ حافظ سید راس نشی صاحب قبلہ کا جو ان کی تقاریر سے ان کے دروس سے یہ تھا اور اسے مرتب کرنے کے لیے دیا گیا، تو یہ مسودہ کمپوزر کو دیا گیا۔ مانے ہم تاریخ کے ہر مورخ کی بات، لیکن اگر دشمنی اہل بیت میں نہ لکھے۔ روایت ایک ہی ہے، ایک ہی روایت، اس کے علاوہ دوسری روایت بابا جی مولا کی عزت قسم حضرت ابو طالب کے معاذ اللہ کفر پہ جو یہ ثابت کرتے ہیں، ایک ہی روایت، دوسری روایت کوئی، ایک روایت۔ وہ کیا کہ آخری وقت میں نبی نے حجرے میں بیٹھ کے کان میں کہا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، اور پھر آگے تینوں روایتوں میں بالکل ایک ہی جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پہ آ کے انہوں نے نتیجہ طے کر لیا کہ معاذ اللہ نہ یہ مسلمان تھے، نہ باپ مسلمان تھا، نہ دادا مسلمان تھا۔ تین طرح سے روایتیں ملی، نسائی سے، ابن ماجہ سے، صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، مشکات سے، ترمذی سے۔ جتنی مسلمانوں کے نزدیک معتبر کتب ہیں اس میں تین روایتیں ملی، تینوں روایتیں مختلف صحابیوں سے، اور جب یہ نقل ہوتی ہوتی پیچھے گئیں تو تینوں کے تینوں کا سلسلہ عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے جوڑ دیا کہ تینوں راویوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کہہ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ تینوں صحابیوں نے عبداللہ ابن عباس سے، نوکر کی محنت اچھی لگے دعا صدا سے وصول کرنی ہے، تینوں راویوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا کہ عبداللہ ابن، کسی اور کا حوالہ تو دے نہیں سکتے تھے، انہیں حوالہ ہی ہاشمی چاہیے تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ہاشمیوں کے گھر سے راوی لینا تھا۔ ہاشمیوں کے گھر سے انہیں راوی ایک ہی ملا کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور نبی کہہ رہے تھے، اور ابو طالب اشارہ کر کے کہہ رہے تھے میں باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی عبداللہ ابن عباس کی تو عمر ہی 2 سال تھی، 2 سال کی عمر تھی عبداللہ ابن عباس، 95 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، 2 سال عمر ہے عبداللہ ابن عباس۔ 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، 2 سال کے راوی کی تو نے بات مانی کہ 2 سال کے بچے نے دیکھا کہ رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لے، اور ابو طالب نے کہا میں باپ دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، ڈوب کے مر جا۔ 2 سال کے بچے کی بات تجھے یاد رہ گئی، اور جو پلانوں کے منبر پہ 1.25 لاکھ میں ہاتھ پکڑ کے دکھایا، کان میں کہی بات تو نے مان لی۔ ہاں روایت جو ملی وہ یہ کہ آخری وقت میں رسول نے کہا چچا اپنا عقیدہ انہیں بتا کے جا۔ فصاحت اور بلاغت دیکھیے گا اس میں باریکی کیا تھی، علم رسالت جانتے تھے کہ لوگوں نے میرے چچا کے ایمان پہ بحث کرنی۔ آخری وقت میں نبی نے بول کر چچا ابو طالب اپنا مذہب بتائیے۔ حضرت ابو طالب نے اشارے سے کہا میرا مذہب وہی تھا جو میرے باپ کا تھا، یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنا اسلام بھی بتا دیا، باپ کا بھی بتا دیا، دادے کا ایمان بھی ثابت کیا۔ اس خاندان میں ایک بھی کفر کی کڑی نہیں۔ یہاں سے میں اس بچے کو 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے کہوں یہ قرآن پکڑ کہیں رکھ کے یہ زمین پہ رکھے گا، یہ اونچی جگہ ڈھونڈے گا، کہاں رکھوں؟ 7 سال کے بچے کو پتا ہے میں نے قرآن کہاں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محمد کو کس گود میں رکھنا ہے۔ جیسا نبی پاک تھا ویسی گود پاک تھی۔ دشمنی تم نے صرف ابو طالب سے اس لیے لی، اسلام میں سب سے زیادہ خرچہ ابو طالب کا۔ 3 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، 3 سال شیب ابی طالب میں مکے کی پتھریلی زمین پہ ایک پھٹی ہوئی چادر کا سائبان بنا کے ابو طالب اپنا خاندان لے کے بیٹھے رہے۔ حسین نے کربلا میں کتنے دن پیاس کاٹی؟ 3 دن۔ ابو طالب 3 سال تک شیب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، پتے اتار کے درختوں کے پتے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ابال ابال کے پانی بچوں کو پلایا جا رہا ہے، روزانہ علی پہاڑی سے نیچے اترتے۔ 12 یا 13 سال کا سن تھا میرے بادشاہ کا،
علی اپنی کمر پہ پانی کا مشکیزہ رکھتے، پہاڑ کا ایک ہاتھ سے دامن پکڑتے اور چلتے ہوئے ہاشمیوں کے بچوں کو پانی پلاتے تھے۔ 3 سال بائی کاٹ رہا خاندان ابو طالب کا۔ 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب، یہ ہیں اسلام کے ہیرو جنہوں نے اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی، 3 سال کے بعد جب حضرت ابو طالب پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت ابو طالب کی کمزور اور لاغر ہو کے کمر اتنی جھک گئی تھی کہ ابو طالب سیدھا چل نہیں سکتے تھے، جسم میں سوائے ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مکہ کے نیچے آئے، رسالت ماب، یہ جملے ہیں کتاب کے، میں بالکل بے عینے ہی ویسے پڑھنے لگا ہوں۔ صاحب کتاب نے لکھا، رسول نے حضرت ابو طالب کے سامنے دونوں ہاتھ یوں ماتھے پر فرمایا، چچا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اب میرے اسلام کے دشمن کم ہونے شروع ہو گئے، دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ رسالت ماب نے ہدیہ تشکر ادا کیا، اور کتاب کے جملے، حضرت ابو طالب کی آنکھ سے آنسو سرکار عمران کی داڑھی میں آئے۔ رسول نے فرمایا، چچا تو نے باپ کے بعد باپ بن کے پالا، ایسے ماں بھی بچے نہیں پالتی جیسے تم نے پالا ہے، چچا رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے رو کے کہا، میرا سردار، میری جو نب نہیں تھی وہ گزر گئی، صرف تجھ سے اتنا کہنا، اگر پھر بھی تیرے دین کو ضرورت ہو میری اولاد حاصل، کبھی بھی تیرے دین پہ مصیبت آئی، میں ابو طالب وعدہ کرتا ہوں میری اولاد تیرے دین کے کام آئے گی، ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں مارکیٹ میں ایک تفسیری حوالہ سے ایک کتاب جو ہے وہ سامنے آئی، قرآن کی نظر میں، اور اس میں ایک ایسا اختلافی پیراگراف ہمیں دکھایا گیا، بچوں نے پڑھایا، مختلف جگہوں سے لوگوں نے بھیجا، جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی جسارت ہی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کی گئی۔ ہماری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو میرے خیال ہے سب کے جذبات ایسے ہی تھے، اور پھر اس وقت تک کوئی وضاحتی کسی کا بیان بھی سامنے نہیں آیا تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور بازی وہ کتاب آ گئی ہے، اور وہ تفسیر کی کتاب ہے اور دروس کی کتاب ہے اور قبلہ کے لیکچر کی وہ بک ہے۔ تو ایز اے شیعہ، ایز اے سید، میرا حالانکہ تقریباً 40 سالہ جو ممبر کی میری وہ خطابت کہہ لیں، گزارشات کہہ لیں، وہ سارے احباب گواہ ہیں کہ میں نے ممبر کی تہذیب کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی میرا کسی سے شخصی اختلاف شو ہو۔ نظریات کے اختلافات اپنی جگہ یقیناً ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ممبر پہ ایسے مسائل جو ہے نا انہیں نہیں چھیڑا۔ لیکن یہ مسئلہ جو تھا نا ایمان ابو طالب کا، اور وہ بھی ایک شیعہ درسگاہ سے مطلب اس کتاب کا جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک حوزہ علمیہ مرکز جو ہے اس سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے، تو میری پریشانی اس لیے بہت زیادہ تھی کہ یہ تو ہماری آئندہ نسلوں کو مخالف حوالے کے طور پہ استعمال کرے گا کہ جی آپ ایمان ابو طالب کی باتیں بہت کرتے ہیں اور وکلائے ابو طالب بنے پھرتے ہیں، اور آپ کے شیعہ لٹریچر میں تو ابو طالب کے کفر کی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے مطلب وہ جذبات جو تھے وہ میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے بھی یہی جذبات ہونے تھے۔ خود اگر جامعہ کے کوئی اپنا جو علماء کی ٹیم ہے، اگر ان کے سامنے اچانک کوئی کتاب شیعہ مکتب سے چھپی ہوئی رکھ دی جائے اور اس میں مولا کائنات یا حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بحث کی گئی ہو کہ وہ مومن نہیں تھے، یا والدین رسالت ماب پہ بحث کی گئی ہو، اور وہ ہو بھی شیعہ درسگاہ سے، تو ظاہر رد عمل یہ ہوگا۔ تو میں نے صرف اس لیے کہ ریکارڈ کے طور پہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ احتجاج اپنے مؤلفین تک وہاں پہنچے، اور انہوں نے پھر اچھا ہوا کہ وضاحت جو ہے، وضاحتی بیان بھی آ گئے، وضاحتی تحریر بھی آ گئی۔ وضاحتی تحریر تو ناکافی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا پھر بھی مطالبہ تھا کہ جس کی بھی مسٹیک ہے، یا مسٹیک بھی چھوٹا لفظ ہے، اگر کوئی مدرسے کے خلاف سازش کی گئی ہے، مدرسے کے ٹائٹل اور اس سے اگر کوئی کتاب اس نام سے مارکیٹ میں آ رہی ہے،
تو اس بندے کو سامنے لایا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ پھر وضاحتی بیان بھی سامنے آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل مسودہ ہے جو قرآن کی نظر میں آیت اللہ حافظ سید راس نشفی صاحب قبلہ کا جو ان کی تقاریر سے ان کے دروس سے یہ تھا اور اسے مرتب کرنے کے لیے دیا گیا. تو یہ مسودہ کمپوزر کو دیا گیا. تو کمپوزر نے جہاں پہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں، قرآن کی آیت اور سورہ کا نام تھا، تو انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت کو جب اٹھایا نیٹ سے تو ترجمے کے ساتھ یہ تشریح بھی جو شائع ہوئی ہے یہ بھی کاپی ہو گئی اور وہی پیسٹ ہو گئی. اور یہ کوتاہی اور سستی پروف ریڈنگ میں ہوئی ہے کہ وہ اس میں ایڈٹ نہ ہو سکی. اس میں نہ تو ادارے کی کوئی غلطی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی عقیدہ آیت اللہ حافظ راس نشفی صاحب قبلہ کا، ادارے کا یا ادارے سے وابستہ علماء اراکین کا ہے. یہ کمپوزر کی غلطی ہے اور اسی غلطی کی بنیاد پر یہ کتاب شائع ہوئی. پروف ریڈنگ کے مراحل میں بھی اس کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکا. جن مومنین کی دل آزاری ہوئی ہے، ہم کمپوزر نے بھی معذرت کی ہے. اس مراحل میں ہم بھی قوم سے، ملت تشیع سے معذرت خواہ ہیں. قبلہ حافظ صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی معذرت خواہ ہیں، اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی، ادارے سے بھی، کہ یہ پروف ریڈنگ کے مراحل میں کوتاہی سے اور کمپوزنگ کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا ہے. تو معذرت خواہ ہیں اس کے لیے جن کی دل آزاری ہوئی ہے. اصل کمپوزنگ میں جو میٹر نہیں دیا گیا تھا وہ کاپی پیسٹ کرنے کی وجہ سے یہ تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں، مغفرت کے ہیں، کہ وہ یقیناً غلطیوں سے درگزر کرتا ہے. اور حافظ قبلہ کی خدمت میں بھی اور علماء کرام سے، مومنین سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ اس تمام مرحلے میں یہ کوتاہی ہوئی ہے. اور اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا، جس کے بعد میرا خیال ہے ہم تو مطمئن ہیں. یہ کم از کم اگر یہ کتاب، ویسے تو ہمیں اطلاع ہے کہ مارکیٹ سے اٹھا لی گئی ہے، لیکن اگر کسی مخالف کے پاس یہ کتاب چلی بھی جائے گی تو یہ جو موقف ہے، اعتراف جو بعد میں ہو گیا کہ مسٹیک ہے، کمپوزر کی ہے یا کسی اور کی ہے، تو اس سے ہماری اگلی نسل کم از کم محفوظ رہے گی. انہیں مخالف پریشان نہیں کریں گے کہ تمہارے مکتب میں یہ عقیدہ تھا یا تمہارے رائٹر کسی نے یہ لکھا تھا. تو ہم کہہ سکیں گے کہ رائٹر نے نہیں لکھا، کمپوزر نے اعتراف کی ہے. اب ہم صرف اگلی گزارش میں یہ کروں گا کہ میں اس تنازع کو بہت آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہا. جذبات مومنین کے جو بھی تھے، جو بھی ہیں، میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ یہ جو دو اشخاص بیٹھ کے وہ وضاحت کی گئی ہے، کمپوزر اپنی غلطی تسلیم کر رہے، تو دور اے آئی کا ہے. تو اس میں وہ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ تو جی کسی کو بٹھا کے، کسی کی تصویر لگا کے اور کسی کی آواز کے ساتھ یہ وہ بنا دیا گیا. لہٰذا اس میں اگر قانونی کارروائی ہوگی کمپوزر کے خلاف تو وہ ایک لیگلی ریکارڈ بن جائے گا.